بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج بتاریخ 22 نومبر سن 2021 گروپ سوال شیخ مقصود حفظہ اللہ سے جوابات سیریز SSMS 478 نشر ہونے جا رہی ہے، امید کے بغور سماعت فرمائیں گے۔ گروپ نمبر 7 شروع کرتے ہیں۔ شیخ محترم پہلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا اپنے گھروں کو غیر مسلم کو کرائے پر دیا جا سکتا ہے یا نہیں، کیونکہ وہاں پر وہ مورتی پوجا وغیرہ بھی کر سکتے ہیں اور بہت سارے جو غیر شرعی کام ہے وہ کر سکتے ہیں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے، غیر مسلم کو کرائے پر دینے کی دو صورت ہے۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ کرائے پر اس لیے لے رہے ہیں کہ اسے غلط کام کے لیے استعمال کرنا ہے، یعنی اس سے اپنے ایک مندر بنائیں گے، اس میں شراب بیٹھ کر کے اپنا بنائے گے، پیئیں گے، شراب کا دھندا کریں گے، یہ ایسی چیزیں تو جو مقاصد برے ہیں اس کے لیے تو قطعاً جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر انسان کسی جائز کام کے لیے دیتا ہے اور جائز کام کے لیے وہ لیتے ہیں، پھر اس میں اپنے دین کی آزادی کے مطابق، اپنے دین کے مطابق غلط کام کرتے ہیں، تو یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ صورت جواز کی ہے، یہ صورت جواز کی ہے۔ البتہ ایک ایسی چیز ہو جو ہمارے اور ان کے نزدیک یا اصل شریعت کے اندر جو منع ہے، تو ہم ان کو نصیحت کر سکتے ہیں، ہم ان کو نصیحت کر سکتے ہیں۔ انہیں شراب پی رہے ہیں یا ایسی صورتحال ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر جو ہے وہ خاص صرف جائز مقصد لے رہے ہیں تو ان کے دینے میں کوئی حرج نہیں ہے جی۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ قرآن پڑھتے وقت یا ذکر کرتے وقت کیا دوسری جگہ قرآن کرتے وقت خیال ان کا جو سوال ہے کہ قرآن کرتے وقت خیال جو ہے جو دوسری جگہ جاتا ہے اور یعنی بہت ساری وسوسے وغیرہ آتے ہیں، تو اس وقت کیا یعنی ذکر کرنے کا ثواب ملتا ہے یا نہیں؟ بھائی دیکھیے، آپ جس نیت سے کر رہے ہیں، شروع کیا ہے، اس نیت سے آپ کو اس کا اجر ملے گا، لیکن وہ اجر کے اندر جو کمیت اور کیفیت کے لحاظ سے اضافہ ہوا کرتا ہے وہ آپ کے توجہ، آپ کے اخلاص اور آپ کے خشوع و خضوع کی بنیاد پر۔ لیکن اگر آپ نے قرآن مجید تلاوت کرنا اس لیے شروع کیا اللہ تعالیٰ کے لیے، تو آپ کو وہ اجر ملنے والا ہے۔ آپ نے نماز شروع کیا ہے کس لیے؟ کہ اللہ کے لیے، تو اگرچہ آپ کا ذہن ادھر ادھر جائے لیکن آپ کو اس کو اجر ملے گا۔ آپ ذکر کر رہے ہیں کس لیے؟ کہ ہم صبح و شام کے اذکار کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی برکتوں سے نوازے، تو آپ کو اجر ملنے والا ہے۔ لیکن ظاہر بات ہے اجر بھی ایک ہی چیز ہوتی ہے، لیکن کبھی وہی چیز کتنی اچھی ہوتی ہے، کتنی دبلی ہوتی ہے، کتنی موٹی ہوتی ہے، تو یہ اس بنیاد پر ہوگا کہ آپ کا دل اور اخلاص اس کے اندر یا خشوع اور خضوع کتنا پایا جا رہا ہے۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ بسا اوقات کسی دوسرے مسلک والے کے پیچھے نماز با جماعت ادا کرتے ہیں تو وہ لوگ یعنی 2 بار تکبیر پڑھتے ہیں، تو کیا ہمیں بھی 2 مرتبہ پڑھنا چاہیے، کیا صرف 1 مرتبہ کافی ہوگا ہمارا؟ کیسے مطلب 2 بار تکبیر؟ میرا خیال سے کوئی تکبیر تحریمہ کو 2 مرتبہ بعض مسلک کے اندر یا کسی مسلک میں 2 بار نہیں ہے، کہیں ان کا مقصد اقامت تو نہیں ہے، اقامت میں ڈبل اقامت۔ سوال تو ایسے لکھے ہیں کہ جو تکبیر نماز با جماعت کے وقت پڑھتے ہیں اس میں دوسرے مسئلے کے لوگ 2 بار تکبیر پڑھتے ہیں۔ مجھے یہی لگ رہا ہے کہ وہ جو ہے اقامت سے ان کی مقصد ہوگا کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ دونوں بار جواب دینا یا بعد میں الگ سے اپنی تکبیر 1 بار پڑھنا، دیکھیے اور نیت مان لینا؟ دیکھیے ہاں، یہ اس کا مطلب ہے کہ ان کا مقصد کیا ہے؟ اقامت ہے۔ ان کا مقصد اقامت ہے۔ دیکھیے وہ جو تکبیر ہے سنن وغیرہ کے اندر حضرت ابو محذور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اذان سکھلائی تھی، وہ ڈبل ہی سکھائی تھی، وہ ڈبل اذان سکھائی تھی، تو وہ بھی سنت کا طریقہ ہے۔ چاہیے ہمارے ہاں مؤذنین کو کہ اس کو بھی زندہ کریں، اس کو بھی زندہ کریں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اذان تھی وہ بغیر ترجیع کے تھی، بغیر ترجیع کے تھی۔ ترجیع کا معنی کیا ہے؟ کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر آہستہ سے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد محمد رسول اللہ اشہد محمد رسول اللہ، پھر عام آواز میں اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ ترجیع ہے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ اذان جو تھی بغیر ترجیع کے تھی،
اور اقامت ان کی اکہری تھی، اللہ اکبر اشہد لا الہ الا اللہ اشہد محمد رسول اللہ۔ اور حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان سکھلائی اور انہیں حرم کے اندر مکہ مکرمہ میں آپ نے مؤذن متعین کیا تھا، ان کی اذان ترجیح کے ساتھ تھی اور ان کی اقامت ڈبل تھی، دوہری تھی، ہے نا؟ تو یہ دونوں طریقہ حدیثوں سے، صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ جی تو یہاں پر کیا حکم بنتا ہے کہ جب اذان اگر ترجیح کے ساتھ دی جائے تبھی اقامت دوہری دی جائے گی، یا دیکھیے اب یہ کوئی نص نہیں ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ دونوں طریقہ جائز ہے، لیکن بہتر یہی ہے، جیسے کہ بعض اہل علم کا رجحان ہے کہ اگر اقامت جو ہے، اگر اذان ترجیح کے ساتھ کرتا ہے تو اقامت ڈبل کہے گا، اور اگر بغیر تو اقامت اکاہی کرے گا۔ لیکن یہ ہے کہ چونکہ اذان اور اقامت دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، اس لیے یہ نہیں ہے کہ ہاں شرط ہے کہ ڈبل اسی وقت کہی جائے جب وہاں پر ترجیح ہو تو۔ جی تو ایسا یعنی کبھی ایسا احادیث میں نہیں ملتا کہیں پر بھی کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، بعض ضعیف روایات ہیں، کوئی صحیح روایت میں وارد نہیں ہے بنا ترجیح کی اگر اذان دی ہو، اور نہیں حضرت بلال سے تو ترجیح ثابت ہی نہیں ہے، البتہ اقامت کے الفاظ بعض ضعیف روایات میں ان سے ڈبل وارد ہیں، واللہ اعلم۔ جی لیکن وہ صحت کے درجے کو نہیں پہنچتی ہے۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر یعنی رات میں اگر نائٹ فال ہو جائے، ہم یعنی احتلام ہو جائے تو غسل تو واجب ہوتا ہے، لیکن کیا بستر پہ جو ہم سوتے ہیں کیا اسے دھونا ضروری ہے یا اسی کو استعمال کیا جا سکتا ہے؟ ذرا تفصیل سے بتائیں۔ تفصیل کیا ہے؟ ظاہر بات اصل چیز یہ ہے کہ وہ پاک ہے، جب تک اس پر کوئی ناپاکی نہیں لگتی تو وہ اپنی جگہ پر پاک ہے، اس کو اسی صورت میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر مان لیا جائے کہ اس پر جو ہے اگر بعض اہل علم کے قول مطابق وہ نجس ہے، منی اور نجس لگ بھی جاتی ہے، تو اس پر سوکھ جائے، کسی کپڑے سے صاف کر لے تو وہ پاک ہو جائے گی، اس کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ کوئی غیر مسلم اسلام لانے کے بعد اس کی ہندو بیوی یعنی نکاح میں رہ سکتی ہے اپنے اسی مذہب کے پر، یا اس کو طلاق دینا چاہیے جبکہ اس کے چھوٹے بچے بھی ہیں؟ ہائی دیکھیے، اصل چیز اس سلسلے میں یہی ہے کہ زوجین میں سے اگر کوئی آدمی مسلمان ہو جاتا ہے اور مرد مسلمان ہوتا ہے تو عورت اہل کتاب میں سے نہیں ہے، تو دونوں کا تعلق اب باقی نہیں رہتا ہے، لہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن، ہے کہ نہیں؟ البتہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ملے نہیں، شوہر انتظار کر لے کہ ہاں بھائی وہ مسلمان ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے، مسلمان ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے کہ نہیں ہے۔ اگر وہ مسلمان نہیں ہو رہی ہے تو ظاہر بات ہے نکاح اب طلاق دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ نکاح فسخ ہو جاتا ہے، نکاح فسخ ہو جائے گا۔ البتہ یہ ہے کہ وہ اگر کچھ دنوں کے بعد بھی وہ مسلمان ہو جاتی ہے تو نیا نکاح کی ضرورت نہیں ہے۔ عموماً علماء یہی کہتے ہیں کہ نئے نکاح کی ضرورت ہے اگر عدت گزر جاتی ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ نئے نکاح کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت ابو العاص بن الربیع کے عقد میں بغیر عقد تجدید کے آپ نے واپس کر دیا تھا، لیکن یہ ہے کہ دونوں کے مسلمان ہو جانے کے بعد اب دونوں میں ازدواجی تعلق باقی نہیں رہنا چاہیے، یعنی دونوں میں سے کوئی ایک کے جی مسلمان ہو جانے کے بعد۔ جی یہاں پر یہ بھی سوال ہو سکتا ہے کہ شیخ کہ اگر وہ عورت کسی اور سے نکاح بھی کر لے، اس کے بعد پھر اگر اس کے پاس آنا چاہے تو وہ طلاق دے تب آئے گی، جب مسلمان ہو جائے تو دوسرے ہندو سے نکاح کی نکاح فسخ ہو جائے گا، عدت گزرنے کے بعد یہ جو ہے نکاح کر سکتا ہے دوبارہ۔ نہیں مطلب یہاں پر دوبارہ نکاح کریں گے اور پھر وہ نکاح کرے گا، اس لیے کہ دوسرے سے شادی ہو گئی تو خلاص معاملہ ختم ہو گیا اس کا، بالکل یعنی پہلا والا جو نکاح وہ ختم ہو جائے گا۔ تو یہاں پر پردے کا کیا حکم بنے گا شیخ؟ کافر کا تو ایسے ہی پردہ نہیں ہے، مسلمان کے لیے تو ہے، مگر ہاں تو مسلمان عورت ہو پردہ کرے گی وہ اس سے، نہیں مرد اگر مسلمان ہے تو ظاہر بات مرد پردے کا پابند تھوڑی، عورت پردے کی پابند ہے۔ البتہ یہ ہے کہ دونوں اکٹھے نہ ملیں، اس لیے اس میں جو ہے خطرہ ہے کہ دونوں پھر ایک دوسرے اس میں اتصال ہو جائے گا اور
تعلق ازدواجی تعلق قائم ہو جائے گا. جی نہیں، اگر کوئی اسلام کو چھپائے اور ظاہر سی بات ہے کہ اس کو جانا ہی پڑے گا اسی گھر کے اندر. ہاں تو ٹھیک ہے، اگر وہ اس سے چھپا رہا ہے لیکن حقیقت مسلمان ہوا ہے تو ظاہر بات اس سے ازدواجی تعلق نہیں قائم کرے گا. اس سے بتائے گا صورتحال یہ ہے، اگر تم مسلمان ہوتی ہو تو ہم تمہیں اپنے ساتھ رکھتے ہیں، اور نہیں تو پھر تمہارا تعلق. جی اگلا سوال ہے، بہن ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر گھر میں چھپکلی اگر آ جائے اور ہم اس کو صرف بھگا دیں اور مارے نہیں تو کیا کوئی گناہ ہوگا؟ بھائی کیوں نہیں مارے؟ ویسے اگر ڈر کر کے بھگا دے اور نہ مارے تو الگ مسئلہ ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ چھپکلی خبیث بھی ہے اور اس کا قطع باعث اجر بھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم میں ہے کہ جس نے چھپکلی کو پہلے ضربے میں مارا اس کو 100 نیکی ملے گی، پہلے میں نہیں مر سکی دوسرے میں اس سے کم نیکی ملے گی، تیسرے میں اس سے کم نیکی ملے گی. تو اس کا مطلب ہے کہ اصل شرعاً مطلوب ہے کہ اسے قتل کیا جائے، مارا جائے. اور صحیح بخاری میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گھروں میں جو تمہارے یہ ہیں وزغ ہیں انہیں قتل کرو، اس لیے کہ اس کی خباثت یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر یہ پھونک مارا کرتی جب وہ آگ جلائی جا رہے تھے ان کے لیے. تو اصل یہ ہے کہ یہ خبیث بھی ہے اور باعث ضرر بھی ہے، اور بہت سے تجربات لوگوں کے ثابت ہیں کہ یہ بڑی ہی زہریلی ہوا کرتی ہے. بلکہ ہمارے الہ آباد میں ایک ایسا حادثہ پیش آیا آج تقریباً 40-40 سال پہلے کہ ایک ماں نے ایسے دودھ رکھا اور اس کو کھلا چھوڑ دیا رات میں، اس لیے کہ گرم تھا، سوچی کہ ذرا ٹھنڈا ہو جائے ڈھکتی ہوں، اور بھول گئی. صبح کو اٹھی تو کھلا ہوا تھا، اسے کچھ اندازہ نہیں، اس نے گرم کیا اور بچوں کو دیا اور بچے اسکول اپنا جانے لگے پی کر کے. ابھی تھوڑی ہی دور بچے گئے تھے، رکشے پر بیٹھے تھے کہ اپنا جھومنا شروع کر دیا. پولیس نے ان کو روکا، رکشے والے کو، کہ شاید اس نے کچھ پلا دیا. بچے مر گئے، تین بچے تھے. بعد میں جب تحقیق ہوئی آیا کیا پی کر کے گئے ہیں، جب دودھ الٹا دیکھا کہ اس میں چھپکلی مری پڑی ہوئی. تو یہ بڑی زہریلی ہوتی ہے، باعث ضرر ہے، اس لیے اسے گھروں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑنے سے منع فرمایا ہے، اور ثواب یہی اسی لیے رکھا ہے تاکہ لوگ اس کے مارنے میں کوتاہی نہ کریں. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ قرآن کو بلند آواز سے پڑھنا کیسا ہے؟ اتنی بلند آواز سے کہ لوگوں کو ڈسٹرب ہو جائے. اگر یہ چیز جائز ہے تو کیا عورت کے لیے بھی یہ جائز ہے کہ بلند آواز سے قرآن پڑھے؟ بھائی دیکھیے، اصلاً تو بلند آواز اتنی کر لینا کہ وہ لوگوں کے لیے ڈسٹرب کا سبب ہو، یہ دو لحاظ سے غلط ہے. ایک لحاظ سے تو یہ غلط ہے کہ اسلام اعتدال کا مسلک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتدال کا ہر جگہ پر حکم دیا ہے اور لوگوں کو اس سے منع بھی کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اعتکاف میں تھے، شیخ ابو سعید خدری کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ لوگ یہاں کچھ لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، یہاں پڑھ رہے ہیں، یہاں پڑھ رہے ہیں، اور ہر ایک اپنی آواز بلند کیا ہے. اور جب کسی مجمع میں ہوتا ہے سارا آدمی سوچتا ہے کہ ہماری آواز سب سے اوپر ہو جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے جو لگا ہوا تھا اس سے چہرہ نکال کر کے کہا کہ اے لوگوں، تم اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہو، کسی غائب کو، کسی بہرے کو نہیں پکار رہے ہو، ہے نا؟ تو اپنی آوازیں بلند کر کے ایک دوسرے کو ایذا نہ پہنچاؤ، ایک دوسرے کو ایذا نہ پہنچاؤ. تو اس طریقے سے بلند کرنا جس سے دوسروں کو ڈسٹرب ہو، تکلیف ہو، یہ تو قطعاً جائز نہیں ہے. جی اور ویسے بھی انسان بہت آواز سے پڑھے گا، تھوڑی دیر میں تھک جائے گا، تھوڑی دیر میں تھک جائے گا. اور آپ نے فرمایا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، علیکم ہدین قاصدن، علیکم ہدین قاصدن، علیکم ہدین قاصدن. تم لوگ درمیانی راستہ اختیار کرو. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شوہر اپنے بیوی پر پریشر ڈالے کہ اپنے والدین یا اپنے بھائیوں سے گاڑی لے کر آنا ورنہ واپس نہ آنا. اگر اس طریقے سے کرنا یا طلاق کا حکم بھی لگا دے کہ اگر تم نہ لے کر آئی تو تمہیں طلاق ہے، تو کیا یہ ایسا شرط لگانا طلاق کے حکم میں آئے گا؟ اور کوئی ایک شخص اگر ایسا کرتا ہے تو شیخ آپ ان کے لیے کیا نصیحت کریں گے؟ بھائی دیکھیے، اولاً تو یہ شوہر کی بےغیرتی ہے، شریعت میں اس کی قطعاً اجازت نہیں، یہ ظلم ہے عورت کے اوپر. اور اسے بھولنا نہیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے
اس کی ذمہ داری میں اگر مجبور عورت کو رکھا ہے، مظلوم عورت کو رکھا ہے، تو اس کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، نہ ایک ہی اس کے ساتھ ظلم کرنے کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف کرے، اللہ تعالیٰ سے ڈرے، کہیں اسی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گھر کی برکتیں اور اس کے گھر سے اپنی رحمتیں اللہ تعالیٰ نہ اٹھا لے۔ اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے کہ بابان معجلان عقوبتہما فی الدنیا، اللہ تبارک و تعالیٰ دو قسم کے گناہ ایسے ہیں کہ اللہ ان کا سزا آخرت سے پہلے دنیا میں دے دیتا ہے، البغی وقطیعۃ الرحم، ظلم اور رشتہ داری کا توڑنا۔ تو ایسے شوہر کو اللہ تعالیٰ کا خوف کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ اپنی بیوی کو دے اور اس سے مانگ رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، مجبور کر رہا ہے، اس کے اختیار میں کیا ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ صرف اتنا کہتا ہے کہ اگر تم لے کر کے نہیں آئی تو میرے گھر نہ آنا، تم واپس نہ آنا، تو اس سے طلاق اس وقت ہوگی جبکہ اس کی نیت ہوگی طلاق دینے کی، یہ طلاق کنائی ہے۔ یا یہ کہے کہ تم اگر نہیں لائی تو میں تم کو طلاق دے دوں گا، یاد رکھنا دے دوں گا، ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی الا یہ کہ وہ طلاق کی نیت کرے اور طلاق دے۔ ہاں اگر یہ کہتا ہے کہ تم نہیں لے کر کے آئی اور تجھے طلاق ہے تو اس سے طلاق واقع ہو جائے گی، عموماً علماء کے نزدیک، جمہور کبیر علماء کے نزدیک۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا عیدگاہ کی زمین پر 4 مہینوں کے لیے کرایہ پر دی جا سکتی ہے؟ بات یہ ہے کہ عیدگاہ جہاں موجود ہے وہاں پڑوسی میں ایک سوسائٹی ہے اور اس سوسائٹی والوں کا اپنے اراضی میں کچھ تعمیراتی کام چل رہا ہے، وہ مسلمانوں سے عیدگاہ کی اراضی 3-4 ماہ کے لیے کرایہ پر طلب کر رہے ہیں تاکہ وہ تعمیراتی اشیاء جیسی ریتی، سیمنٹ، ٹائلز وغیرہ اسٹاک کر سکیں۔ بھائی سر دست میرے سامنے اہل علم کا کوئی کلام اس سلسلے میں نہیں ہے، لیکن بظاہر یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اگر وہ پیسہ عیدگاہ اور اس سے متعلقہ چیز ہی پر صرف ہو تب تو کوئی حرج نہیں۔ وہ جو پیسہ کرایہ کا آئے کس پر صرف ہو؟ عیدگاہ اور اس سے متعلقہ جو کام ہیں، اس لیے کہ عیدگاہ عموماً وقف ہے، وہ پیسہ جو آئے گا وہ بھی اس پر وقف ہے، اس کو اپنی۔ اس میں 2 چیزیں ہو سکتی ہیں، عیدگاہ پر ہی یا ساتھ میں مسجد بھی، اگر مسجد اگر ہو تو نہیں، اس لیے کہ اصل یہ ہے کہ عیدگاہ اگر وہ ضرورت نہیں ہوگی دوسری جگہ ایسے منتقل ہوگی، مسجد وغیرہ میں جو وقف کی چیزیں ہیں۔ مثال کے طور پر عموماً یہ ہوتا ہے کہ ایک جمعیت ہے، جمعیت اہل حدیث ہے یا کوئی بھی جماعت ہے، کوئی ادارہ ہے، اس کی نگرانی میں مسجد بھی ہوتی ہے، اس کی نگرانی میں عیدگاہ بھی ہوتا ہے، وہ تو صحیح ہے، لیکن کیا یہ ہے کہ وہ لوگ اولاً تو کیا انہوں نے نیت کی ہے کہ ہاں بھائی جب صرف عیدگاہ عید کے موقع پہ یہاں پڑھیں گے اور باقی ہم جو ہے اسے ایسی چیزوں کے لیے کرائے پر دیں گے، تب تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں ہے تو یہ چیز میرے نزدیک محل نظر ہے، واللہ عالم۔ کہہ رہا ہوں مجھے کسی عالم کا قول واللہ سر دست یاد نہیں، واللہ عالم، لیکن یہ ہے کہ اگر اسے دیا جائے تو اس کا پیسہ کس پر خرچ ہونا چاہیے؟ وہ عیدگاہی پر ہونا چاہیے۔ جی اگلا سوال کچھ خواتین گروپ سے شامل کیا جاتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ شیخ محترم، فجر کی بعد مکروہ وقت سورج نکلنے سے پہلے یعنی 20 منٹ پہلے شروع ہوتا ہے یا 20 منٹ بعد شروع ہوتا ہے؟ دیکھیے، سورج نکلنے سے نہ 20 منٹ پہلے ہے نہ 20 منٹ بعد ہے، سورج جب نکلنا شروع ہو جائے تب شروع ہوتا ہے۔ سورج کی ٹکیا جب باہر آنی شروع ہو تب جو ہے، اور اس وقت تک رہتا ہے جب تک کہ مکمل باہر نہ آ جائے۔ یہ اصل حرمت کا وقت ہے۔ ویسے اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ فجر کی نماز پڑھ لینے کے بعد کوئی ایسی نماز نہیں پڑھی جائے گی جس کا کوئی سبب نہ ہو، یہ پورا مکروہ وقت ہے۔ فجر کی نماز پڑھ لینے کے بعد کوئی نماز، بلکہ حدیث کے ظاہر ہے فجر کا وقت ہو جانے کے بعد سے، فجر کا وقت ہو جانے کے بعد سے 2 رکعت فجر کے علاوہ کوئی نفلی نماز نہیں ہے، سنت کے بعد جی سنت 2 رکعت فجر کی جو سنت ہے اس کے علاوہ کوئی اور نفلی نماز نہیں ہے۔ اذا طلع الفجر فلا صلاۃ، صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے کہ ایک فجر وہ ہے جو نماز کو حرام کرتی ہے اور کھانے کو، نماز کو حلال کرتی ہے اور کھانے کو حرام کرتی ہے۔
نماز یعنی اب جو رات نفل نماز کا وقت ہے وہ ختم ہو گیا ہے کہ نہیں ہے؟ اور کھانے کو یعنی حرام کرتی ہے، اور کھانے کو یعنی روزہ دار کے لیے کیا ہے وہ یعنی کیا ہے، ایک فجر وہ ہے جو کھانے کو حلال کرتی ہے اور نماز کو حرام، یعنی فجر کی نماز پڑھنا کیا ہے وہ حرام ہے، یہ فجر کاذب ہے، فجر کاذب ہے۔ اور دوسری فجر یہ ہے جو کھانے کو حرام کرتی ہے اور نماز کو حلال کرتی ہے، فجر کی نماز کو حلال کرتی ہے فجر کی۔ اور آپ نے فرمایا کہ لا صلاۃ بعد الفجر، فجر کے بعد نہیں ہے، یعنی طلوع الا رکعتین، 2 ہی رکعت یعنی جو سنت اس کی ہے۔ تو یہ تو مکروہ وقت ہوتا ہی رہتا ہے، البتہ جو اصل قبیح اور بالکل حرمت والا وقت ہے وہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب سورج نکلنا شروع ہو جائے، جس منٹ سے نکل وہ کیا ہے حرمت کا وقت ہے، اور یہ وقت تقریباً جو ہے وہ 12 منٹ کا رہتا ہے۔ نہیں، مثال کے طور پر اگر آج کا ٹائم لگایا گیا 6 بجے سورج نکلنے کا ٹائم کیلنڈر میں دیکھتے ہیں، اور باہر تو دیکھنے کی توفیق ہوتی نہیں آج کل، جی ہاں، تو اب مکروہ وقت کون سا مانا جائے گا؟ یہ جو کیلنڈر پہ ٹائم ہوتا ہے بھائی دیکھیے آپ، مکروہ جو ہے وہی تو ہم نے کہا، مکروہ وقت تو وہ فجر کے نماز پڑھنے کے بعد ہی سے ختم ہو گئی فجر کی نماز، تو ٹھیک ہے شروع ہو گیا۔ البتہ یہ سورج طلوع کے سے متعلقہ جو حرمت کا وقت ہے وہ جس وقت لکھا ہے اسی وقت سے شروع ہوگا، اس سے پہلے نہیں ہے۔ اگر 6 بجے ہے تو 6 بجے اب یہ حرمت والا وقت ختم شروع ہو گیا ہے۔ کب تک وہ اور رہے گا تقریباً 12 منٹ رہتا ہے، اسی عموماً علماء 15 منٹ اس کو کہتے ہیں، عموماً علماء کتنا کہتے ہیں 15 منٹ، لیکن دیکھنے والوں نے جیسے شیخ بن عثیمین وغیرہ انہوں نے اندازہ لگایا ہے کہ وہ تقریباً 12 منٹ رہتا ہے، لیکن میرا اپنا اندازہ ہے کہ موسم کے لحاظ سے فرق پڑتا ہے، بعد موسم میں 10 ہی منٹ میں آ جاتا ہے، خاص طور پر جو گرمی کا موسم ہوتا ہے، رات چھوٹی ہوتی ہے تو کیا ہے 10 ہی منٹ میں باہر آ جاتا ہے۔ البتہ آج کل سردیوں کے موسم میں جب رات کیا ہے لمبی ہوتی ہے تو باہر آنے میں 10 منٹ سے زیادہ کا وقت چاہیے۔ جی، یعنی موٹا حساب ایسے رکھنا چاہیے کہ کیلنڈر میں ہو یا موبائل ایپ میں جو فجر کی نماز کا اشراق کا جو وقت بتایا جا رہا ہے اس سے 15 منٹ کے بعد تک احتیاط کرنا، 15 منٹ تک احتیاط پڑھنا چاہیے۔ جی، اگلا سوال ہے، ساتھی بہن پوچھتی ہے کہ شیخ محترم کرسی پر بیٹھ کر کیسے سجدہ کریں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں کو سامنے لے جاتے ہیں، کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ بھائی دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر کے نماز وغیرہ کا جو حکم دیا ہے تو اس نے آپ نے ہاتھ کی کوئی کیفیت بیان نہیں کی۔ اس کا مطلب ہے کہ اصل ہے کہ ہاتھ کی جو کیفیت ہے وہی ہونی چاہیے، یعنی بیٹھتے وقت ہاتھ کہاں رہا کرتا ہے، وہ اپنے ران پر رکھتا ہے، لیکن وہی ہونا چاہیے۔ اس لہذا جو لوگ ایسے آگے کر لیتے ہیں، یہ کر لیتے ہیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ جی، اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے کہ شیخ محترم ہم جانتے ہیں کہ سورۃ البقرہ کو خود پڑھنا زیادہ افضل ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے نہیں پڑھ پاتے ہیں تو کیا آڈیو لگائی جا سکتی ہے؟ بھائی دیکھیے، آڈیو آپ کا وہ بدل نہیں ہو سکتا آپ کے پڑھنے کا، البتہ انشاءاللہ برکت سے خالی نہیں ہے، آپ کے پڑھنے کا بدل نہیں ہے لیکن برکت سے خالی یعنی جائز ہے، مطلب ہاں جائز ہے، آڈیو قرآن سننا کیوں نہیں جائز ہے؟ سننا اور لگانے میں تھوڑا فرق ہے بھائی ٹھیک ہے، لگا دیں برکت کے لیے، آپ اگر کہیں باہر گئے ہیں ہے نا، یہ چیز اگرچہ مستحسن نہیں لیکن اسے حرام نہیں کہا جا سکتا، اگرچہ مستحسن نہیں ہے۔ کوئی سو رہا ہے، کوئی اپنا کام کر رہا ہے، وہ گھر میں کھانا بنا رہے ہیں، وہی تو ہم نے کہا مستحسن نہیں ہے، یہ قرآن کے ساتھ ایک قسم کی بے حرمتی ہے، لیکن یہ ہے کہ بسا اوقات انسان دور ہے، نہیں پڑھ پا رہا ہے اور یہاں پر کسی کو ڈسٹرب بھی نہیں ہو رہا ہے تو لگا دے تو کوئی حرج نہیں، لیکن مستحسن میں اس کو نہیں، یعنی اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ مثال کے طور پر عورت تھوڑا سن لے اور تھوڑا مس ہو جائے، تھوڑا سن لے تو یہ چیز بھی جائز کوئی حرج نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، اس میں تو کوئی حرج نہیں۔ مثال کے طور پر کچن میں لگائی ہے، اچانک جب تک کچن میں سن رہی ہے پھر اچانک بچے کی طرف چلے گئی تو اس میں سے تھوڑا وقت نکل گیا، انشاءاللہ تو یعنی بے ادبی میں نہیں آئے گا یہ، انشاءاللہ نہیں۔ جی، اگلا سوال بہن نے ایک پوسٹ بھیجی جس میں لکھا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ سرما لگاؤ اس لیے کہ وہ بینائی کو جلا بخشتا ہے اور پلکوں کا بال اگاتا ہے۔ سرما لگاؤ یا کہ اسمت کا سرما لگاؤ؟ ہاں، اسمت کا سرما، اور یہ خاص قسم کا سرما ہے جو عموماً ہمارے خیال سے اسبہان، بعض علماء اسے اسبہانی سرما بھی کہتے ہیں،
اصبہانی سرما بھی کہتے ہیں، یہ سرمے جو پائے جاتے ہیں ان میں سے سب سے مفید اور فائدہ مند سرما ہے، فائدہ مند سرما ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا کالا جو ہے اس سے معمولی کیا ہے وہ سرخی مائل ہوا کرتا ہے، سرخی مائل ہوا کرتا ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں نہیں حجاز میں بھی وہ پایا جاتا ہے، واللہ عالم۔ تو وہ سرما لگانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ رہی ہے، اور حکیم لوگ بھی کہتے ہیں بہت مفید ہے جی، اسی لیے رات میں لگانے کو کہتے ہیں تاکہ دن میں آنکھیں ظاہر بات ہے جھپکتی اور ادھر ادھر آدمی ہاتھ میں اپنا صاف بھی کرے گا، لیکن رات میں ہے تو کیا ہے سرما اپنا اثر پورا کر لے گا، اسے چھیڑنے والا کوئی نہیں ہوگا جی۔ اس سرمے کی کوئی خاص فضیلت ہے؟ آپ نے بیان فرمایا انه یجل البصر، اس لیے کہ وہ شرعی نقطہ نظر سے کوئی فضیلت اور کوئی فضیلت مجھے حید موسیٰ علیہ السلام وغیرہ نہیں کچھ نہیں ہے اس کی جی جی، یعنی اس سے کوئی تعلق نہیں کہ جہاں پر تجلی ہوئی تھی؟ نہیں، یہ سب بکواس ہے، یہ سب شاعرانہ خیال ہے اور کچھ نہیں۔ اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ شیخ محترم سجدہ تلاوت جب کی جائے تو کون کون سی صورت میں سجدہ کرنا واجب ہے؟ دیکھیے قرآن مجید میں سجدے تلاوت جو لکھے گئے ہیں 15 سجدے ہیں، اس سلسلے میں اہل علم کے نزدیک ظاہر بات یہ چیز مختلف ہی ہے کہ واجب ہے کہ واجب نہیں ہے، لیکن بعض روایات سے چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار سجدہ کیا اور دوبارہ سجدہ نہیں بھی کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار ممبر پر ایک جمعے کو پڑھے تو سجدہ کیا، دوسرے جمعے کو پڑھے سجدہ نہیں کیا، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ واجب نہیں، البتہ ایک تاکیدی امر ہے، اور قرآن مجید میں کل 15 سجدے ہیں جی۔ اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں شیخ محترم میری شادی ہو کر 1 سال ہو چکے ہیں، گھر میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یعنی جس گھر میں رہتی ہوں وہاں پر میرے دیور اور ساسو ماں اور میرے ہسبینڈ کے ساتھ رہتی ہوں، کبھی کبھی میرے ننند کے ہسبینڈ آ کے کچھ دن کے لیے رہتے ہیں تو وہاں پر پردے کا مسئلہ ہوتا ہے، تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ بھائی دیکھیے، جیسے آپ کا ننند کے شوہر سے پردہ ہے ویسے اپنے دیور سے بھی پردہ ہے، اگر وہ بالغ ہے تو جی دیور سے بھی پردہ ہے، آپ کو پردہ کرنا چاہیے۔ اب یہ آپ کے شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کے لیے ایسی رہائش کا انتظام کرے جس میں آپ پردہ کر سکیں، ہے نا، لیکن اگر بہت مجبوری ہو، آپ مجبور ہیں تو اس پر سمجھائیں، زور دیں، اور نہیں تو آپ جو ہے حتی الامکان اپنے لباس ڈھیلے پہنیں، اپنے چہرے کو چھپائے رکھیں، اور باقی چیزیں جو ہیں اس میں یعنی اس طرح سے اختلاط نہیں پایا جانا چاہیے کہ ہاں بیٹھ کر کے کھانا ہے، بیٹھ کر کے باتیں کرنا ہے، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، یا یہ ہے کہ آپ اپنے سر کو کھولے ہوئے ہیں، آپ کے ہاتھ جو ہے آدھے کہنی تک کھلے ہوئے ہیں، پیر ہے، تو یہ چیز جائز نہیں ہے جی۔ اگلا سوال بہن پوچھتی ہے کہ اگر 40 سال کے روزوں کا فدیہ دینا ہے تو ایک شخص کو کھانا کھلانے کے لیے صبح دوپہر شام کا اندازہ لگانا ہوگا یا ایک وقت کا کھانا کھلانا کافی ہے؟ اہل علم کہتے ہیں محترم 1 ماہ کے قضا روزوں کے فدیہ کا اندازہ بتا دیں۔ بھائی دیکھیے، آپ آسانی سے اصل چیز یہ ہے کہ ایک وقت کا کھانا ہے، یا آپ دیکھ لیں کہ ایک آدمی کو ایک وقت کھانا اگر آپ ہوٹل مثال کے لائیں تو کتنا دینا پڑے گا، اس کے ساتھ پیسہ دے دیں، یا آپ جو ہے ایک دن کے لحاظ سے آدھا سا غلہ گیہوں کی شکل میں ہے یا چاول کی شکل میں ہے اس کا حساب لگا کر دے دیں، یعنی 30 ہے مثال کے طور پر 30 دن کے ہیں تو 1.25 کلو ایک دن کا آپ حساب لگا لیں، وہ جا کر کے کتنا پڑے گا، 40 سے کچھ کم پڑے گا ہے نا، یا کہ 40 سے زیادہ پڑے گا، یعنی 37-38 کلو پڑے گا، اتنا جو ہے آپ کسی کو غلہ دے دیں، گیہوں دے دیں، چاول دے دیں، آٹا دے دیں، کچھ بھی دے دیں آپ کسی غریب کو جی۔ پیسہ بھی دے سکتے ہیں؟ نہیں، پیسہ نہیں ہے، یا پیسہ اس کو دیں کہ بکری بنا کر کے اس کو وہ غلہ دے دے لے کر کے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو کھانا کھلانے کے لیے کہا ہے، نہ کہ پیسہ دینے کے لیے کہا ہے، پیسہ کسی اور چیز میں استعمال کر لے گا وہ جی۔ تو پھر اناج جو دیے اس سے تو کھانا تو نہیں بنے گا ایک چیز سے، تو اور کچھ دیجیے، دوسری چیز بھی دے دیجیے ملا کر کے، اپنے گھر کھلا دیے بنا کر کے۔ نہیں، جب آپ جو حکمت بیان کر بھائی دیکھیے، اللہ یہ حکمت نہیں ہے، نصفہ کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حکمت نہیں بیان کر رہا ہوں، نصفہ کہا ہے، آپ اس کو دے دیجیے، اس لیے کہ نصفہ جو ہوگا ایک دن وقت کے کھانے سے زیادہ ہوگا، تو ہو سکتا ہے اس میں یہی مد نظر رکھا گیا ہے کہ وہ دوسری چیز کے عوض بن جائے جی۔ جو چیز نصوص ہیں ہمیں اس کی پابندی کرنی ہے جی۔
اگلا سوال ہے بہن کا سوال. بہن پوچھتی ہیں کہ ایک اگر بھائی ہیں، انہوں نے اگر اپنی بہن کو وراثت میں حصہ نہیں دیا ہے تو کیا ان کے اوپر کوئی گناہ ہوگا؟ کیونکہ بہن کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے الحمدللہ، لیکن ان کا جو شک ہے یہاں پر یہ ہے کہ وہ بھائی کے بچے جو ہے، بچوں کے بچے، بیٹوں کا انتقال ہو رہا ہے، تو کیا کوئی اس وجہ سے کوئی ایسی چیز بھائی یہ کوئی عذر نہیں ہے. اگر ہمیں جو ہے ضرورت بھر جو ہے ہم کھانا نہ ملے تو ہم چوری کریں گے، کسی کا مال ہڑپ کریں گے؟ اور کون کہتا ہے کہ اس کو ضرورت نہیں ہے؟ نہیں، یہاں پر خود بہن کہتی ہیں کہ ہاں، اگر بہن بے رضا و رغبت کہہ دے بھائی مجھے نہیں چاہیے، جاؤ آپ لے کے جاؤ، تو کوئی حرج نہیں جی. لیکن یہ نہ دینے کی وجہ سے کوئی ایسی نحوست یا کوئی مصیبت؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. یعنی اگر بہن پر زور نہیں دیا گیا، خود آگے بڑھ کر کے خود بہن نے کہا ہاں بھائی جان مجھے نہیں چاہیے، آپ اپنے بچوں کو اس کو سرو کیا، اللہ نے مجھے بہت دیا ہے، اللہ نے مجھے بہت دیا ہے. حالانکہ یہ کہنے میں بھی میرے نزدیک کیا ہے، وہ ایک قسم کی بات رہتی ہے. کوئی اپنا 1000 اگر بھائی کو قرض دی ہے تو بہن نہیں چھوڑے گی، لیکن چونکہ ایک رسم چل چکی ہے، بہنیں شرماتی ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ اگر ابھی لے لوں گی تو بھائی ناراض ہو جائیں گے اور ہمارا بھائی کا رشتہ چھوٹ جائے گا. اس کے پیچھے بہت سے جذبات کام کرتے رہتے ہیں. لہذا اصل یہ ہے کہ شروع میں کہہ دیا جائے. اب بہن کہے کہ ہاں نہیں مجھے نہیں چاہیے، میں نہیں لیتی ہوں، کوئی بات نہیں، تو ٹھیک، آپ کے لیے حلال ہے وہ. جی. اگلا سوال بہن پوچھتی ہے کہ شیخ محترم، ایک لڑکی جو ابھی بالغ ہوئی ہے، اس کے اسکول میں کچھ یعنی بوڑھے واچمین ہوتے ہیں، یعنی بہت بوڑھے ہوتے ہیں، تو 2-3 واچمین، کیا ان کے ساتھ پردہ کرنا ضروری ہوتا ہے؟ بھائی دیکھیے بہت بوڑھے ہوتے ہیں، کیا مطلب 90 سال 95 سال کے ہیں؟ پتہ نہیں، اتنا ہی لکھا ہے بہت بوڑھے ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں کیا ہے کہا، والقواعد من النساء، لیکن مردوں کو قواعد نہیں کہا ہے. جی. 60 سال کا، 65 سال کا، حتیٰ کہ 70 سال تک کے جو بوڑھے ہوتے ہیں وہ عورتوں کے بارے میں بڑی دلچسپی رکھتے ہیں، تو بالکل پردہ ہے، ان سے بھی پردہ ہے. جی. اگلا سوال بہن پوچھتی ہیں کہ شیخ محترم، اگر لا علمی کی وجہ سے اگر ہمارے والدین نے اگر ہمارا عقیقہ نہیں کیا ہے تو کیا مجھے خود اپنا عقیقہ کرنا فرض ہے کہ میں خود اپنا عقیقہ کر دوں؟ دیکھیے فرض نہیں ہے آپ کے اوپر، آپ اپنا کر سکتے ہیں عقیقہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے بعثت کے بعد اپنا عقیقہ کیا تھا. جی. اگلا سوال بہن پوچھتی ہیں کیا حیض کی حالت میں شادی جائز ہے؟ اگر جائز ہے تو میں نے پڑھا ہے کہ شب زفاف نہیں منا سکتے. تو ہاں بالکل شادی جائز ہے، شب زفاف منا سکتے ہیں، لیکن میاں بیوی کا جو اتصال ہوتا ہے وہ نہیں ہو سکتا. میاں بیوی کا اتصال ہے وہ نہیں ہو سکتا، لہذا ایسی حالت میں جو ہے پرہیز کرنا چاہیے، اس لیے کہ خطرہ رہتا ہے. جی. اگلا سوال بہن نے حدیث بھیجی ہے، ان جابر رضی اللہ عنہ خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى سعد بن معاذ حين توفى فلما صلى عليه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ووضع في قبره. یہ اس حدیث کی صحت صحیح ہے، بلکہ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک بیان فرمایا کہ اگر کوئی آدمی قبر کے نجات، لو نجا من دخل القبر احد لنجا سعد بن معاذ. جی. یہاں پر یہ عمل کو یعنی عمل کیا جیسے دوسروں کے ساتھ بھی، دوسری خبروں پر بھی، کیا مطلب؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فسبحنا طویلا، یہ نہیں، وہ تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا تب آپ نے کیا نا. آپ سے صرف یہی مطالبہ ہے کہ آپ اس کے لیے دعائیں کریں، اے اللہ تعالیٰ آپ ان کی منزل کو آسان کر، ان کی مشکل کو دور پر، قبر کے فتنے سے، شاید یہی قبر کا فتنہ ہے، قبر کے دبوچنے سے، قبر کے فتنے سے، قبر کے عذاب سے ان کی حفاظت فرما. جی. اگلا سوال بہن پوچھتی ہیں کہ اگر کوئی مدرسے میں پڑھاتا ہے اور اس کو مدرسے میں جو ہدیہ، اس کو نہیں معلوم کہ یہ ہدیہ مال حلال کا یا حرام کا، تو اس کا لینا کیسا ہے؟ کوئی حرجہ نہیں، البتہ بچوں سے اساتذہ کو ہدیہ لینے سے پرہیز کرنا چاہیے. بچوں کی طرف سے جو ہدایے آتے ہیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے. جی ہاں، اس لیے کہ اس میں کے بعد جو ہے بہت سے اساتذہ، اب جانتے ہیں انسان کے اندر اب تقویٰ نہیں رہ گیا ہے، بہت سے اساتذہ ہوتا یہ ہے کہ دوسرے بچوں کے مقابلے میں ان کی طرف زیادہ توجہ دینا شروع کر دیتے ہیں، دوسروں کی حق تلفی ہوتی ہے. جی. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے اسکول میں سارے بچے سارے ٹیچرز کو دیتے ہیں مجموعی طور پر، یعنی کوئی خاص بچے اس میں نہیں رہتا ہے. کس وجہ سے دیتے ہیں؟ اس کے پیچھے کیا جذبات کام کر رہے ہیں؟ نہیں، کوئی بھی ٹیچرز ڈے آ گیا دے دیے. ٹیچرز ڈے کیا؟ یہ بھی ایک بدعت کا ڈے ہے. ٹیچرز ڈے کیا چیز ہے؟ ایسا
فتنے کی چیزیں ہیں. خیر وہ اپنی جگہ ہے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ یعنی مجموعی طور پر لوگ بچے پیسے جمع کر کے سارے ٹیچرز کو کوئی خاص کسی کی طرف سے نہیں رہتا ہے کہ فلاں بچے کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ تمام کلاس کی طرف سے. ہم نے نا واللہ عالم، واللہ عالم. جی جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ اگر کوئی شخص یعنی احرام کا کپڑا پہنے اور عمرے کی نیت ابھی نہیں کرے اور انتظار کرے کہ رمضان کا چاند نظر آ رہا ہے یا نہیں آتا ہے، اگر رمضان کا چاند نظر آتا ہے تو رمضان کے عمرے کی نیت کرے گا، تو وہاں پر کپڑا پہن کر نیت کے لیے انتظار کرنا یہ کیسا ہے؟ یہ ایک ایسی چیز ہے جو دین میں تنطع ہے. سلف کے اندر یہ کہیں ایسی مثال آپ نہیں پائیں گے، کہیں بھی ایسی مثال نہیں پائیں گے. حتیٰ کہ یہ عمرے کا جو رمضان کا جو عمرے کی جو صورت بنا لی ہے لوگوں نے، یہ چیز سلف کے ہاں جو ہے وہ نہیں دکھائی دیتی. اس قدر جو اہتمام کرنا، سال بھر عمرہ نہ کریں اور جا کر کے عمرہ کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں کوئی عمرہ آپ نے نہیں کیا. فضیلت تو بہت بڑی بنا ہے. فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے اس کے لیے خاص ہو، عورت کے لیے، عورت کے لیے خاص ہو. صحابہ کرام میں مجھے واللہ عالم نہیں یاد ہے کہ ہاں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں اس کا اہتمام کیا کرتے. حمزہ وہ جو حق کے متلاشی اور خیر کے متلاشی تھے. جی اب یہ ہے کہ بیٹھے انتظار کرتے رہو، انتظار کرتے رہو، یہ بھی کوئی بات. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ شیخ محترم نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ گندے کپڑے اپنے واش روم میں نہیں رکھنا چاہیے جس سے جنات وغیرہ اس پر اثر ڈالتے ہیں، تو کیا حکم؟ اللہ عالم، یہ حدیث نہیں ہے. جناتوں کے بارے میں دم کرنے والے لوگوں کی حدیث ہوگی تو ہو سکتا ہے، اللہ کے رسول کی حدیث کوئی ایسی نہیں ہے. جی میرے خیال سے اسی قریب کا ایک سوال اور چھوٹا تھا کہ جس میں بہن پوچھ رہی تھی کہ گرم پانی ڈائریکٹ یعنی بنا بسم اللہ کے نہیں ڈالنا چاہیے جس سے جنات وغیرہ کو تکلیف ہوتی ہے. کوئی حدیث نہیں ہے. واش روم وغیرہ میں جو ڈالتے ہیں گرم پانی، یہ کوئی حدیث نہیں ہے. یہ جو لوگ جنوں پر دم وغیرہ کرتے ہیں ان کی حدیثیں ہو سکتی ہیں. جی سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707. واٹس ایپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622. نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.